السلام علیکم جی، مائی نیم از سبرا، آپ کی ہوسٹ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے تھرو میں آپ کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے کرواتی ہوں، کچھ ایسی پرسنالٹیز کے ساتھ کرواتی ہوں جن کا ایک ان کے کام کی وجہ سے، ان کے پیشن کی وجہ سے ان کا نام ہوتا ہے، اور لوگ ان کو جو ہے وہ ان کے کام، ان کے پیشن کی وجہ سے جانتے ہیں، نہ صرف ان کے اپنے شہر میں، ان کے علاقے میں، بلکہ آل اوور دا پاکستان. ماشاء اللہ ان کی ایک اپنی ورتھ ہوتی ہے. سو آئی ایم ویری لکی کہ جو آج میرے ساتھ گیسٹ ہیں وہ ایک لیڈی ہیں، اور شی از ویری پیشنیٹنگ. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کی انسپریشن ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور شی از اے رول ماڈل. اس سے پہلے کہ میں آپ کا ان سے تعارف کرواؤں، دس انٹرویو سیریز از اسپانسرڈ بائی ریحان فاؤنڈیشن اینڈ انسٹیٹیوٹ آف پیس. آئیے اب ملاقات کرتے ہیں مہوش سے. السلام علیکم مہوش. وعلیکم السلام سدرا. فرسٹ آف آل مہوش، میں آپ سے آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سیکنڈلی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ ایک بریف انٹروڈکشن جو ہے وہ ہمیں دیں، ہمارے دیکھنے والوں کو دیں، اور تاکہ جان سکیں سب لوگ پوری دنیا میں کہ مہوش کیا ہے، ان کی ہارڈ ورکنگ کیا ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ فار دس بیوٹیفل انٹروڈکشن سدرا. اور اپنے انٹروڈکشن کے اندر میں یہی بتاؤں گی لوگوں کو کہ ہولسٹک ہیلتھ کوچ. میں ہولسٹک ہیلتھ کوچ ہوں. ہولسٹک ہیلتھ کوچ کا مطلب یہی ہے کہ میں لوگوں کی 360 فٹنس ڈگری کے اوپر کام کرنا چاہتی ہوں کہ اوور آل انسان جو ہے وہ کمپلیٹلی اپنی فٹنس کے اوپر دھیان دے اور اپنے آپ کو فٹ رکھے. نارملی ہمارے پاس جو ایک کانسیپٹ ہے کہ لوگ صرف فزیکل فٹنس کو لے کر اپنے سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو اس کانسیپٹ سے تھوڑا ہٹ کر میں ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ لوگوں کو اویئر کرنا چاہتی ہوں کہ صرف آپ کی فزیکل فٹنس امپورٹنٹ نہیں ہوتی، بلکہ ہولسٹک ہیلتھ کا مطلب آپ کی جو مینٹل فٹنس ہے، آپ کی اسپرچل فٹنس، آپ کی سوشل فٹنس، آپ کی یہ تمام چیزیں بھی لائف، ایک اچھی لائف، ایک بلیسفل لائف اور ایک ہیلدی لائف گزارنے کے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو بیسکلی میرا ویژن یہی ہے کہ لوگوں کو ہم ایک کمپلیٹ فٹنس کا، ایک 360 فٹنس کا ہم لوگوں کو اس بارے میں اویئر کر سکیں، تاکہ وہ اپنی زندگیوں کے اندر ایک پازیٹیو چینج لا سکیں اور ایک بلسفل اور خوشحالی والی زندگی جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ گزار سکیں، جسے آپ سکسیسفل لائف کا بھی نام دے سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ میں یوتھ ٹریننگ کے اندر بہت زیادہ انوالو ہوں، انگیج ہوں، کیونکہ اسی وجہ سے کہ جو ہماری یوتھ ہے، مجھے جو لگتا ہے جو جنریشن ہے، جو یوتھ ہے، وہی ہمارا آنے والا مستقبل ہے. تو ابھی سے جو ہمارے بزرگوں سے، جو ہمارے بڑوں سے کہیں نہ کہیں کچھ لیکنگز ہو گئی، جس کی وجہ سے شاید جو ایک یہ والا جنریشن ہماری گزری ہے جنہوں نے بہت ساری غلطیاں کی اپنی صحت کو لے کر، اپنی سوچ کو لے کر. تو آئی تھنک کہ اگر ہم کچھ کام کریں، اپنی یوتھ کو اس بارے میں اویئر کریں، صرف ہم فٹنس کے اوپر ہی اگر ان کو لے کر آئیں کہ وہ مینٹلی کیسے فٹ رہ سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنی لائف کے اندر اچھی چوائسیز کی طرف جائیں، بہترین چوائسیز کی طرف جائیں، چاہے وہ ان کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ان کی اسٹڈی کی لائف سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ان کی پروفیشنل لائف سے ریلیٹڈ ہو. تو اگر ان کے اندر ہم سینس آف چوائس سے بیٹر چوائس ڈیولپ کر سکتے ہیں کسی طریقے سے، تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالی یوتھ کے اندر ایک بڑا چینج آ سکتا ہے. تو میں اس کے لیے بھی اسٹرگل کر رہی ہوں، اس کے لیے بھی میں مستقل ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہوں کہ ہماری یوتھ کو ٹریننگز دی جائیں. اور فی الحال یہی میرا انٹروڈکشن ہے. جی، اسی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کی اسی انتھوزیزم کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج کا ٹاپک بھی جو ہے وہ یہی رکھا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن اور ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ جی دونوں ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے ان کی امپورٹنس کتنی ضروری ہے، اور پھر ان دونوں کو ایک لیول پر کام کرنا اور اپ گریڈ ہونا کتنا ضروری ہے. پلیز. جی سترا، دیکھیں یہ بات تو سبھی جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ کسی بھی قوم کو بڑھنے کے لیے، بلڈ ہونے کے لیے، اس قوم کی، اس نیشن کا جو بلڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈنگ بریک ہے، وہ یہی ہے کہ وہ قوم کتنی زیادہ ایجوکیشن میں آگے ہے. کیونکہ ایجوکیشن ہی وہ چیز ہے جو کہ آپ کو شعور دیتی ہے اور آپ کو اس بات کا سینس دیتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے اندر کیا چوائسیز ہونی چاہیے. چاہے ہم وہ کسی ملک کی بات کریں یا گھر کی بات کریں، یا اگر ہم چلیں بیسک شروع کرتے ہیں گھروں سے ہی، کیونکہ گھروں سے ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، پھر اس معاشرے سے ہی ایک شہر بنتا ہے، پھر ان شہروں سے ہی ایک ملک بنتا ہے. تو بیسک جو ہمارا سب سے پہلا جو بیسک برک ہے وہ آپ کا گھر ہے. تو اس گھر کے اندر بھی ایجوکیشن اگر ہوگی
تو ہی وہ گھر ایک اچھے سے پروان چڑھتا ہے. اور جب مختلف گھر اچھے سے پروان چڑھیں گے, مختلف ذہنیتیں اچھے سے پروان چڑھیں گی, تو ایک سوسائٹی اچھے سے بلڈ ہوگی, اور جب یقیناً سوسائٹی اچھے سے بلڈ ہوگی تو ایک کنٹری بھی اچھے سے بلڈ ہوگی. تو ایجوکیشن ایک انسان کے ذہن کے اوپر, ایک اس کی پرسنالٹی بنانے کے اوپر سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے, جو آپ علم حاصل کر رہے ہو, وہ آپ کو کس نوعیت کا مل رہا ہے, کس طرح کا مل رہا ہے. اٹس لائک انفارمیشن. آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ ایک طرح سے انفارمیشن ہی ہے, اگر آپ انفارمیشن سے ہٹ کے تھوڑا اس کو شعور کے لیے بھی یوز کریں تو وہ جو علم ہے وہ آپ کو کس نوعیت کا مل رہا ہے. کیونکہ بچپن سے ہی انسان جو ہے وہ ایک اسکولنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے, ایجوکیشن ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ اس انسان کی مائنڈ پروگرامنگ جو ہے وہ اس کی ایجوکیشن سے ہی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے, کہ اس کی ایجوکیشن اس کو کس طرح کی پرووائڈ کی جا رہی ہے, دی جا رہی ہے. اگر وہی ایجوکیشن بیسٹ ہوگی تو یقینی طور پر اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت بیسٹ نکلے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی ہو. لوگ صرف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, میں کہتی ہوں تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے. تو اس تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اگر بیسٹ ہوگی تو یقینی طور پر ان بچوں کی, جو کہ یوتھ سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے, بڑوں سے بھی ہم بات کریں, یوتھ کی ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ چھوٹے ذہن ہوتے ہیں تو ان کی پروگرامنگ جلدی ہو جاتی ہے. ایک زیادہ ایج پہ جانے کے بعد 25-30 کے بعد آپ کی مائنڈ کی پروگرامنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, تو ایجوکیشن ذرا مشکل سے اس کے اوپر افیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے. لیکن چونکہ بچے ہیں, اسکولنگ سسٹم کی اگر ہم بات کریں, یا ہم چلے کالج سسٹم کی بھی بات کریں, یہ بھی وہ ایج ہوتی ہے جب آپ کسی بھی علم کو, ایجوکیشن کو بہت اچھے سے ڈائجسٹ کرنے میں اور اپنی پرسنالٹی بنانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس ایجوکیشن کا. تو جب پرسنالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں, اگین میں وہی کہوں گی, جب پرسنالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں تو پھر آپ کی سوسائٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں, جب سوسائٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں تو کنٹری گرو کرتی ہے. جی صرف اب میں یہ سوال اس طرح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تو بات ہوگی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی اور اس کو اپ گریڈ کرنے کی, اور اس کا امپیکٹ ہمارے اسٹوڈنٹس پر. اب میں جاننا چاہوں گی کہ انوائرمنٹ اور تربیت, یہ دونوں چیزیں کیسے امپیکٹ ڈالتی ہیں, اور ہمیں اپنے بچوں کو کیسے ٹرین کرنا ہے کہ وہ ان سب میں سے اپنی پسند کی چیز کو یا اپنے فائدے کی چیز کو اڈاپٹ کریں, اور باقی جو کہ ہارمفل چیزیں ان سے کیسے دور رہیں. دیکھیں سدرا, یہ جو آپ کا کوشچن ہے نا, اس میں یہ ہے کہ جب ہماری تعلیم و تربیت کی ہم بات کرتے ہیں, اگر بغور جائزہ لیں ابھی ہماری سوسائٹی کا کہ چل کیا رہا ہے ایکچولی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ چاہے وہ پیرنٹس ہوں, چاہے وہ ٹیچرز ہوں, وہ بچوں کو علم دینے سے زیادہ انفارمیشن کی ایک فیکٹری بنے ہوئے ہیں صرف اور صرف, کہ انہوں نے انفارمیشن بچوں کے اندر بھرنی ہے, نالج اور انفارمیشن وہ دے رہے ہیں بچوں کو. بٹ وہ ایجوکیشن اور انفارمیشن, اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے, میں یہ بات مانتی ہوں کہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ انفارمیشن کی ہی ایک شکل ہے, جو کہ ایک انفارمیشن کے طور پہ آپ اپنے اندر انکوڈ کر رہے ہو, آپ کو وہ انفارمیشن مل رہی ہے. لیکن وہ ایجوکیشن تب بنے گی جب اس سے آپ کی ٹرانسفارمیشن ہو, جب اس سے آپ کے مائنڈ کی ٹرانسفارمیشن ہو. اور اگر وہ انفارمیشن یہ چیز نہیں کر پا رہی کہ آپ کے یوتھ کی, آپ کے بچوں کی ٹرانسفارمیشن نہیں کر پا رہی, آپ کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ڈیولپ نہیں کر پا رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف وہ ایجوکیشن میں تبدیل نہیں ہو رہی, وہ صرف کیا ہے, وہ صرف انفارمیشن ہے جو کہ بچوں کے اندر ہم ڈال رہے ہیں, دے رہے ہیں. سب سے پہلی چیز تو اگر آپ جج کرنا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کو کہ ہمارا بچہ علم حاصل کر رہا ہے یا صرف انفارمیشن, تو یہ چیز ہمارا ایک ججمنٹ کا ہمارا ایک بہت اچھا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی پرسنالٹی پر اس ایجوکیشن کا کتنا اثر آ رہا ہے. اب یہ بات کیسے جانیں کہ جی اس کی پرسنالٹی جو ہے اس کے اندر ہم کیا چیزیں ایسی دیکھیں, تو سب سے پہلے یہی چیز کہ اس بچے کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان ڈیولپ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اگر اس بچے کے اندر اتنا سینس آ گیا ہے, دیکھیں صحیح اور غلط انسان کے ساتھ ساتھ لگے ہوتے ہیں, مستقل چل رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ علم ہے جو آپ کو اس بات کا شعور دیتا ہے, اس بات کی آگہی دیتا ہے کہ آپ نے کون سا جو ڈیسیجن ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے, اس کو چننا ہے. اور جب ہم یوتھ کی ایج پر اگر اس پہ بات کریں, جس ایج میں ہماری یوتھ ہوتی ہے 15, 16, 17 سے لے کر, وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے, جبکہ بچوں کے پاس بچیاں ہوں یا بچے ہوں یا لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں, ان کے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے, یہ آپشنس ان کے پاس بہت سارے آپشن سامنے ہوتے ہیں, اس میں سے صحیح اور غلط بھی ہوتے ہیں. لیکن میجورٹی کیا ہو رہا ہے,
میجورٹی یہ ہو رہا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بہتر سلیکشنز کی طرف نہیں جاتی, وہ اپنے لیے بیڈ اور جو کہ ان کے لیے آگے نقصان دہ ہوتا ہے انہیں آپشنز کی طرف جاتی ہے. تو یہ چیز ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہے, یہ چیز ہمارے لیے الارمنگ ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ, کہ اگر کوئی چیز, اگر زیادہ تر میجورٹی اس چیز پر ہے کہ وہ کسی, اب میں اگزامپل اگر دوں کہ اگر ہم ایک موبائل کی بات کر رہے ہیں یا پھر ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں, اس میں دونوں کام ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ہماری یوتھ کی سلیکشن یہ ہے کہ وہ زیادہ ٹائم اس پر اننیسیسری ایکٹیویٹیز میں گزار رہا ہے اور وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی اس میں سلیکشن نہیں کر رہا, تو یہ چیز ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط جا رہا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر, کہ وہ ان بچوں کی مائنڈ پروگرامنگ اس طرح سے نہیں کر پا رہے کہ آپ کے وہ اچھی سلیکشنز کی طرف جائیں. تربیت, ایجوکیشن دے دینا اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرنا. تربیت کا سلسلہ تھوڑا سا ایجوکیشن سے میں کہتی ہوں کہ اس لیے الگ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ تربیت کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. جب آپ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں, جب آپ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ کا انداز ٹیچر والا ہو سکتا ہے, آپ ان کو بتا سکتے ہو یہ چیز آپ نے یاد کرنی ہے اگر ہم اکیڈیمک کی بات کریں تو. لیکن جہاں تربیت کی بات آتی ہے وہاں تھوڑا سا ڈفرینس, وہاں ایموشنز اٹیچ ہو جاتے ہیں, آپ کو ایموشنلی اٹیچمنٹ اپنی بڑھانی پڑتی ہے. اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں یوتھ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں یا میں یوتھ کو ٹرین کرنا چاہتی ہوں, تو یہ میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی صرف ان کو میں اگر ٹاپکس دیتی رہوں اور یہ سمجھاتی رہوں کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے, تو ان کے اوپر اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا اس چیز کا. لیکن جب تک میں ان کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ نہیں ہوں, میں آپ یہ کہہ لیں کہ جب تک وہ میری بات کو صحیح سے ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے, جب مجھ پر یہ بلیو ہو جائے گا کہ یس آئی ایم ہیئر فور دیم, کیا میں ان کے لیے یہاں موجود ہوں اور ان کو میرے پر پورے طریقے سے یقین ہو جائے گا. اسی طریقے سے ٹیچرز کا یہ رول ہونا چاہیے. تربیت, آپ نے جو سوال کیا تھا کہ تربیت اور ایجوکیشن کا, تو اس میں ٹیچرز کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ وہ ایجوکیشن تو دے رہی ہیں, بہت اپنا فرض پوری طریقے سے ادا کر رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس تربیت کے سلسلے کو, یہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اس کو بھی بڑھائیں, تو پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ پروان چڑھنے لگے گا. جی سر. اب میرا اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے وہ اپنی جنریشن کو, اپنی یوتھ کو ٹرین کرنے کی, ان کو اپ گریڈ کرنے کی, ان کو ٹرانسفارم کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے پیرنٹنگ پہ کوئی سیشن نہیں دیا. اور شاید ہم سب انکلوڈنگ اس, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ٹریننگ کی, بیکاز دے آر ٹرینڈ, بیکاز وہ پیرنٹس ہیں. سو یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا وداؤٹ گڈ پیرنٹ, وداؤٹ پلانڈ پیرنٹ جن کی پلاننگس بہت اچھی ہوتی ہیں, کیا یہ چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں جو ہم اپنی جنریشن سے اب ڈیمانڈ کریں؟ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جو آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشن بچوں سے بہت زیادہ کر رہے ہیں, یوتھ سے بہت زیادہ کر رہے ہیں, اور جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ آپ کا بچہ آپ کی پرچھائی ہے. جو آپ ہیں وہی آپ کا, جو تربیت ہے بچے کی وہ اس وقت سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے جب وہ بچہ اس دنیا میں سمجھے آنے والا ہوتا ہے. اس سے 3 مہینے پہلے ہی اس بچے کی تربیت اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور وہ تربیت کہاں سے لے رہا ہوتا ہے بچہ؟ اپنے پیرنٹس سے لے رہا ہوتا ہے, وہ سن کر لے رہا ہوتا ہے. جو آپ کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں, جو آپ کی زبان سے الفاظوں کی ادائیگی ہو رہی ہے, جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ پازیٹیو بات کرتے ہیں, آپ کوئی بہت زیادہ پیشنیٹ بات کرتے ہیں, آپ موٹیویشنز کی بات کرتے ہیں, تو وہ بچہ جب یقینی طور پر پیدا ہوگا اور بڑا ہوگا تو اس کی مائنڈ پروگرامنگ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہو چکی ہوتی ہے. وہ سن کر صرف اور صرف اس دنیا میں آنے سے پہلے اس بچے کے کانوں میں جب یہ باتیں پڑتی ہیں تو جبھی سے اس کی مائنڈ پروگرامنگ شروع ہو جاتی ہے. 3-4 سال ہونے کے بعد تو آپ سمجھیں بچہ ریئیکٹ کرنا شروع کرتا ہے. کس چیز پر ریئیکٹ کرنا شروع کرتا ہے؟ جس پر اس کی مائنڈ پروگرامنگ ہو چکی ہوتی ہے 3 سال پہلے, یا پھر اس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جب وہ آوازیں سننے کے قابل ہوتا ہے. تو جب سے اس کی مائنڈ پروگرامنگ شروع ہو چکی ہوتی ہے, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پیرنٹنگ کا کتنا بڑا رول پلے, کتنا بڑا یہاں پر رول ہو گیا کہ پیرنٹس آپس میں بات کیسے کرتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس بچے کی تربیت میں. اگر تو پیرنٹ ہمیشہ کسی فار ایگزامپل نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں, کسی جھگڑے کی بات کر رہے ہیں, یا کسی ایک طرح سے محبت بھری باتیں اور پیسفل باتیں نہیں کر رہے, ایک طرح کا اس کے اندر کوئی
तशद्दुद या कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो घरों के अंदर मौजूद होता है, मैं जो घरों की बात कर रही हूँ, तो यकीनी तौर पर उस बच्चे की जो माइंड प्रोग्रामिंग होगी बचपन से ही वो ऐसी ही होगी कि वो इन चीजों को की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो बचपन से ही वो बातें सुनते आ रहा है। तो हमारी और दूसरी चीज ये कि स्कूल भेजकर आपने बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में बच्चों के एडमिशन करवा दिए, बहुत भारी भारी हम फीसें जमा कर रहे हैं, लेकिन आप फिर उनसे सिर्फ यही एक्सपेक्ट करें कि आपका बच्चा अंग्रेजी अच्छी बोल सकेगा, आपका बच्चा मार्क्स अच्छे ला सकेगा, आपका बच्चा उसके कंपटीशन में जाकर पोजीशन ला सकेगा, बट आप ये एक्सपेक्टेशंस ना करें कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान भी बनेगा, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी ये एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए उस 5-6 घंटे जो स्कूल में बच्चे मौजूद हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बाकी के घंटे बच्चे आप लोगों के साथ मुस्तकिल हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज ऐसी नहीं है सिद्रा कि आप बच्चों को बैठ के, हमने पेरेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है, माँ पर या बाप पर, कि वो बच्चों को बैठकर एक दर्ज की शक्ल में, ये भी बहुत अच्छा है कि अगर वो प्रीचिंग की शक्ल में दे रहे हैं, बिठा कर कोई एक ऐसा उन्होंने इल्मी एनवायरनमेंट बना हुआ है, बहुत अच्छा है, लेकिन इट्स अबाउट अ लाइफ स्टाइल कि आपने अपने घर का लाइफ स्टाइल कैसे बनाया हुआ है, आपके घरों में उठने बैठने के आदाब कैसे हैं, आपके पास बातें कैसी की जाती हैं, ये तमाम चीजें उस बच्चे पर इम्पैक्ट कर रही होती हैं। अब मैं इस पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी दूसरी कंट्रीज की। एक बाहर के कुछ एजुकेशन सिस्टम ऐसे हैं जो कि खैर मैं नाम नहीं लेना चाहती नेशन का, लेकिन एक कुछ नेशंस ऐसी हैं कि जिनके अंदर जब बहुत ज्यादा तहजीब और तरबियत दिखती है, वो मेंटली तौर पर बड़े स्मार्ट होते हैं, तो जब उनका थोड़ा सा रिसर्च किया जाता है तो उसका जो सबसे बेसिक कॉज निकलता है उनकी ऐसी पर्सनैलिटीज होने का, वो उनका एजुकेशन सिस्टम होता है। और उस एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि 6-7 साल तक उनकी स्कूलिंग में पता है क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी स्कूलिंग में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि बच्चे आपस में बैठ के अच्छे से बातचीत करेंगे, खाना किस तरह से खाना है वो ये खाएंगे, सफाई करेंगे अपने क्लासरूम्स की, अपने स्कूल के वॉशरूम्स की सफाई करेंगे, ताकि बच्चों के अंदर ये चीजें माइंड उनकी प्रोग्रामिंग हो, और फिर वो बच्चे जब अपने वॉशरूम की, अपने स्कूल के वॉशरूम की और अपने क्लासरूम की सफाई करते हैं, तो उन बच्चों को अपने शहर का भी उतना ही ख्याल होता है, फिर उनको बताना नहीं पड़ता कि आपने ये कूड़ा यहाँ नहीं डालना। तो बच्चे इतना ज्यादा मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो चुके होते हैं कि वो अपने कंट्री या फिर अपने सिटी को भी फिर गंदा नहीं करते। तो इस तरह से ये तरबियती सिस्टम है जो कि जब से शुरू हो जाता है, और पेरेंटिंग का इतना ही अहम रोल है, बल्कि बहुत ज्यादा अहम रोल है। जी चित्रा। मेरा ताल्लुक जो है वो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, और मैं अक्सर वहाँ एक अजीब सा तनाव देखती हूँ पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के जी। दरमियान, टीचर और पेरेंट के दरमियान एक ब्लेमिंग गेम है, और उस ब्लेमिंग गेम में जो डिस्ट्रॉय होता है वो हमारा बच्चा होता है, क्योंकि घर में कुछ इस तरह डील किया जाता है, हाउ डेयर योर टीचर इज बिहेविंग लाइक दिस, उसकी उसकी जरूरत कैसे हुई तुम्हारी कॉपी पर 2 लाइंस लगाने की कि दिस इज रॉन्ग, हाउ डेयर शी ड्रॉ 2 लाइंस अंडर द मिस्टेक। और यहाँ आकर बच्चा विदाउट पेरेंट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है टीचर पे, तो उसको सरेंडर करना पड़ता है बच्चे को। अब बच्चा खुद नहीं समझ पा रहा होता कि मैं किसको डिफेंड करूं और मैं किसको फॉलो करूं। सो इस सिचुएशन में बहुत सारी कंडीशंस ऐसे निकलती हैं कि बच्चा खुद ब खुद ही इन दोनों के बिहेवियर से एक चोर रास्ता निकालता है, इन शॉर्ट वर्ड। अब वो जो चोर रास्ता है, ये जो एक ब्लेमिंग गेम में वो जो लेम एक्सक्यूजेस बनाना सीख जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, और फिर जब वो प्रोफेशनल फील्ड में आता है तो वो भी कहीं नज़र आता है। तो इसको हम कैसे टैकल करें? जो गुजर गया सो हो गया जी, पेरेंट्स की तरफ से हो गया, टीचर्स की तरफ से हो गया, मामा ब्लेमिंग थी, बाबा स्ट्रिक्ट थे, बाबा कंप्लेनिंग थे, कुछ भी। अब हमने कैसे इसको अभी आज से कैसे इसको टैकल करें? सिद्रा, इसमें मेरी अकल जो कहती है वो ये कहती है कि सबसे पहले तो किसी भी चीज पे काम जब शुरू होता है, किसी भी चीज पर एक्शंस उस वक्त शुरू होते हैं जब इस बात को एक्सेप्ट किया जाता है कि जी यहाँ पर कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। अगर तो ये एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा कि नहीं हम तो सही हैं अपनी जगह, पेरेंट ये सोचते हैं हम अपनी जगह सही हैं, टीचर्स ये सोचते हैं अपनी जगह सही हैं, तो फिर तो ये मामला सुलझना बड़ा मुश्किल दिखता है कि इस तरह से मुश्किल होगा। तो सबसे पहले टीचर्स को और पेरेंट्स को एक पेज पर आना होगा और उन्हें इस बात को तस्लीम करना होगा कि हमें इस बच्चे की परवरिश दोनों ने मिलकर, उस्ताद के हाथ में, और उस्ताद भी एक रूहानी बाप ही होता है, पेरेंट ही होता है वो भी, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस्ताद का रोल इसमें नहीं है, उस्ताद का बहुत अहम रोल इस चीज के अंदर है।
بچے شاید پیرنٹس کی بات اتنا نہیں سمجھتے، وہ جتنا آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں اپنے استاد کو، اپنے ٹیچرس کو جتنا آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ٹیچر یہ کہہ کر نہیں بھاگ سکتا کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے یہ سب تمام چیزیں دیکھنا، ہماری ذمہ داری تو صرف اور صرف ان کو ان کی جو بکس ہیں وہ پڑھا دینا ہے، ان کی کاپیز بھر دینی ہے. اور پھر کہیں نہ کہیں پیرنٹس بھی اس بات کی شکایت نہیں کر سکتے، جبکہ وہ ان کا اگر روحانی باپ ہے تو انہیں اس چیز کو بھی سمجھنا ہوگا کہ وہ ٹیچر جو بھی ڈیسیجن لے رہا ہے اس کے لیے، اب آپ کے بچے کے لیے، یا کوئی سوال کر رہا ہے، یا مے بی سم ٹائمس کے ایسا جو ٹیچرز ہوتے ہیں جو بہت سنسیئر ہوتے ہیں اس وقت کے ان کے ڈیسیجنز ایسے لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بٹ ٹیچر ایک اپنے دور نظر شناسی کی وجہ سے اس چیز کو سمجھ جاتا ہے کہ اس بچے کی یہاں پر مجھے اس کو اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کے اندر سم ٹائمس پیرنٹس نہیں سمجھ رہے ہوتے یہ بات، تو پیرنٹ کا بھی ٹرسٹ ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے ٹیچرز کے اوپر کہ جی جو بچے جو ٹیچرز کہہ رہے ہیں وہ یقیناً ہمارے بچوں کے لیے اس میں کہیں نہ کہیں بہتری ہے. تو ان دونوں کو اس طرح سے ایک پیج پر آنا پڑے گا. پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہوتی ہیں، پیرنٹ ٹیچر میٹنگز کے اندر اگین دیکھیں وہی باتیں کہ مارکنگ کتنی ہے، میرے بچے کے اتنے مارک کیوں کاٹ لیے گئے آپ نے اس کی صحیح سے، وہ ایک اسٹریس کا عالم. میں خود بھی ایک ایجوکیشن سسٹم سے میرا تعلق ہے اور وہاں پر میں یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے وہ ان کے اوپر بلیم، آپ نے جو کہا بالکل ایسی ہی بلیم گیم، اس کی پھر وہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں. ٹیچرز بیچاری مجرم بنی ہوئی ہوتی ہے سم ٹائمز کہ جو ہے نا ان کو اپنی صفائیاں دینی پڑتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا تھا. تو اس سب کے بیچ میں جو اصل مقصد ہے بچے کی تعلیم اور تربیت، وہ کہیں نہ کہیں سائٹ پہ ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہیں وہ اس نوعیت کی ہونی چاہیے جس کے ٹاپکس ہی ایسے ہوں کہ پیرنٹ اور ٹیچرز کو مل کر کس طریقے سے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور ان کو پروان چڑھانا ہے. وہ ان کے صرف اور صرف اکیڈیمک بکس بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر یقینی طور پہ ٹیچرز پیرنٹس کا ساتھ مانگیں گی کہ ہم پیرنٹس جو ہیں وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں جو اکیڈیمک ان کی پڑھائی ہے، لیکن اکیڈیمک کے ساتھ ساتھ جو ان کی تربیت کا سلسلہ ہے جو کہ کتابوں سے نہیں ہو سکتا. کتابیں صرف اور صرف اگین انفارمیشن کا ایک ذریعہ ہے جو کہ ہم بچوں کو دے رہے ہیں، ہم تربیت نہیں کر رہے بچوں کی. پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ تربیت کا سلسلہ دوسرا ہے اور وہ وہی ہے کہ بچے کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ کر کے ان کو ہم ایسے ٹاپک سمجھائیں، ایسی ان کے اندر ہم ایسی انگیجمنٹ ان ٹاپکس کے ساتھ اس کہتے ہیں مطلب اس لو کو کریٹ کریں ان ٹاپکس کے ساتھ. اگر ہم بچے کو کہتے ہیں کہ وہ ایک سکسیسفل لائف گزارے تو اس کے اندر موٹیویشن پیدا کرنا بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے. اگر وہ موٹیویشن پیرنٹس اور ٹیچر نہیں پیدا کر پا رہے بلکہ وہ ایک بچے کے اندر ایک اسٹریس کا ایلیمنٹ سارا ٹائم رکھتے ہیں کہ تمہیں A+ ہی لے کے آنا ہے، وہ بچے کے اندر موٹیویشن کہاں سے آئے گی جبکہ اس کا سارا ٹائم جو ہے وہ A+ کے پیچھے پڑ گیا. اس بچے کو خوش رہنے دیں، خوشی کے ساتھ ساتھ اس بچے کی تربیت ایسے کریں کہ اس کے اندر موٹیویشن پیدا ہو. اور وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے موٹیویشنل اسٹوریز سنائیں اپنے انداز سے. اگین اگر ہم کہیں نا بچوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو موٹیویشن اسٹوری سنائیں تو وہ یوٹیوب پہ کے اوپر کوئی اسٹوری لگا کے دے دیں گے. ٹیچرز بھی یہی کام کرتی ہیں، اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا. اثر اس وقت ہوتا ہے، اگین میں آپ سے وہی یہ بات کہوں گی کہ جو ایک استاد اور ایک ماں یا پھر ایک باپ اپنے بچے کو بیٹھ کر جو 10 منٹ کی کوئی کہانی سناتا ہے اس کے اندر جو پیار محبت خلوص اور جو انرجیز وہ اپنے بچے کو دے رہا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ اس بچے کے اوپر اثر بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ڈالتی ہے. اور وہی چیز اگر آپ اس کو یوٹیوب پہ لگا کے دے دیں گے اس کا اتنا اثر نہیں آنے والا. پھر آپ شکایت نہ کریں کہ ہم تو ہر چیز کر رہے ہیں اور بچہ امپروو نہیں کر رہا. تو آپ نے جو بات کی اس کے لیے پیرنٹس کو اور ٹیچرس کو ایک پیج پہ آنا بہت ضروری ہے اور صرف اکیڈیمک سے ہٹ کر ان ٹاپکس پہ بات کرنا ضروری ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کا سلسلہ کیسے شروع کریں یا اپ گریڈ کریں اس میں. جی سدرا. اچھا یہیں سے میں انٹر لنک کرتی ہوں آپ کا پچھلا سوال. وہ یہ ہے کہ کیا کہیں اس سب کے پیچھے ایک یہ ریزن تو نہیں ہے کہ ہمارا سلیبس بریک اپ جو ہے وہ بہت ہیوی ہوتا ہے اور پیرنٹس کی طرف سے بھی ایک پریشر ہوتا ہے یو نیڈ ٹو کور اٹ، اور ٹیچرس کو بھی ٹیچرس ایڈمنس کی طرف سے بڑے پریشرائز ہوتے ہیں کہ جی دے وانٹ ٹو کور دا سلیبس فار دا ریویژنس ٹیسٹ اینڈ ادر کریٹو ورکس. تو اگر مطلب اس کی ریزن اگر سپوز تھوڑا سا سلیبس جو ہے وہ کمپریس کر دیا جائے، اس میں کریٹیوٹی ڈال دی جائے اور جو ایک جس کو رٹلائزیشن یا کرامنگ سسٹم کہتے ہیں وہ والے فیکٹرز نکال دیے جائیں، تو سلیبس اگر کم ہوگا تو میرے خیال میں ہم یہ بچوں چیزیں کو پاسبل تھوڑا، کیونکہ ہم ٹیچر ہر وقت رش میں ہے. بچہ 5-6 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے اور ایوری ٹیچر ہیز ان رش.
books, copies, board marker, lessons plans उसके हाथ में, and she will just leave the one class from the other classes. अब जब टीचर भी उसी फेज में है, फिर माँ एक उससे बड़ी भी, मतलब मदर इज गोइंग टू बी डबल वो रश में गुजार रही होती है. सो बच्चा जो है वो वही सब देख रहा है, एक रेस इन दिस सेंस. फिर बाद में पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं कि जी आपके स्कूल सिस्टम ने ग्रेड सिस्टम क्यों रखा, वेयर इज द मार्क्स, व्हाई यू आर अनाउंसिंग द यू नो हाई अचीवर्स, आपकी पोजीशंस कहाँ. अब उनको ये बताना कि जी हम नंबर सिस्टम को खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से बड़ा प्रेशर है. जी सिद्रा, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई हूँ और आप बिल्कुल सही कह रही हैं. ये पूरा का पूरा अगर हम और बात करना चाहें तो ये बात पूरी चली जाती है पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, जिससे मेरा थोड़ा सा जो है एक मतलब मुझे समझ नहीं आती ये एजुकेशन सिस्टम. अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि मैं बच्चों के अंदर वो ग्रूमिंग नहीं देख रही अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद. मैं उनका वो इंटेलेक्चुअल नहीं देख रही है इतने जबरदस्त से जबरदस्त हाई फीस पेड करने के बावजूद. उनका मतलब वो माइंड सेट नहीं है जो कि अगर इतना कोई अगर हम इल्म हासिल कर रहा है, बच्चा शऊर हासिल कर रहा है, तो जिस तरह की चीजें होनी चाहिए वो नहीं है. तो यानी कहीं ना कहीं तो लैकिंग है ना, ये इससे तो कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता. बच्चे सेटिस्फाई नहीं है, टीचर्स वो सॉरी पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं है अपने बच्चों से, टीचर्स सेटिस्फाई नहीं है. तो यकीनन कहीं ना कहीं हम लैकिंग कर रहे हैं. और उसमें सबसे आपने जो निशानदेही की वो सही की. एक रीजन ये है कि हम लोग मार्किंग की दौड़ में जो है ना वो भाग रहे हैं, बस मार्क्स मार्क्स और मार्क्स. उस मार्क्स के अंदर उस बच्चे के अंदर जो नेचुरल इंटेलिजेंस है हम वो भी सप्रेस कर देते हैं, हम वो भी खत्म कर देते हैं. तो इसमें मेरे ख्याल से इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर टीचर्स से ज्यादा पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी कि टीचर्स तो सही है कि वो तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि उन्होंने उन्हें जो एक सिस्टम दे दिया गया कि अगर अगर पेरेंट्स टीचर्स को इतना प्रेशराइज ना करें ना कि मेरे बच्चे के नंबर एक नंबर यहाँ से यहाँ कहाँ चला गया, हाफ नंबर इधर से उधर क्यों चला गया, तो शायद टीचर इतना ज्यादा उस चीज को लेके परेशान ना हो और वो उस बच्चे की दूसरी स्किल्स पे काम करे. टीचर प्रेशराइज ही वहां पर हो जाता है, जबकि पेरेंट की तरफ से ये प्रेशर उठ रहा होता है. मैंने तो समटाइम्स ये देखा है कि बहुत से टीचर्स ये कहते हैं कि आपका बच्चा आर्ट बहुत अच्छा करता है, आपका बच्चा स्विमिंग बहुत अच्छा करता है, आप इस बच्चे के लिए हम दूसरी एक्टिविटी निकाल देते हैं, आप इसको वहां पर परमिशन दें. तो पेरेंट्स की तरफ से ये आ जाता है कि नहीं, उसके एकेडमिक में फर्क आ जाएगा, इसको वहां पर नहीं जाने देना, इसको उस क्लासेस में ही नहीं जाने देना. अब यकीन करें उस बच्चे के साथ अगर ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वो बच्चा की जो जहनीत है, जो एक बड़े होने के बाद एक एम्पावरमेंट आपको की जो एक ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा बड़े होकर एक एम्पावरमेंट की तरफ जाए, तो वो नहीं हो सकता फिर, क्योंकि उसने अपनी एबिलिटीज को मार दिया कहीं. और आप उस बच्चे की एबिलिटीज को कहीं ना कहीं अंदर जो सप्रेस कर रहे हैं, वो उस बच्चे का माइंड बनेगा ही नहीं वैसा कि वो एक बिजनेस क्रिएट कर सके, कि वो एक एम्पावरमेंट की बात कर सके, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो सके, क्योंकि आपने साइकोलॉजिकल तौर पर एक तरीके से वो बच्चा हैरेसमेंट की तरफ चला जाता है. उसको आप कह सकते हैं कि इसको आप बच्चे के अंदर जो है ना कि वो कुछ कर नहीं पा रहा अपनी मर्जी का, ये मार्किंग की दौड़ की वजह से. आपने एक मूवी का एक बहुत खूबसूरत सेंटेंस है, मैं हम जो सॉरी डायलॉग है, मैं हमेशा उसको ये कहती हूँ कि बिल्कुल सही डायलॉग है. अगर आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों की थोड़ी रिसर्च, मैं तो कहती हूँ पेरेंट्स को ना इस तरह की देनी चाहिए, मीटिंग्स करनी चाहिए जिसमें उनकी सक्सेसफुल दुनिया के जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं उनकी हिस्ट्री निकालें, और फिर उन्हें ताकि पता चले कि कैसे कैसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया में जिंदगी के अंदर जो सही सक्सेस हासिल की है वो नंबर की मार्किंग से नहीं की. उनके पेरेंट्स को शायद ये बात बतानी, हमें समझानी बहुत जरूरी है. तो वो जो डायलॉग मैं आपको बता रही थी वो ये था कि अगर कामयाबी चाहिए तो एक्सीलेंस के पीछे भागो, मार्किंग के पीछे ना भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, मार्किंग झक मार के पीछे आएगी, सॉरी आपकी जो सक्सेस है वो झक मार के पीछे आएगी. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैसेज है इस डायलॉग के अंदर. अगर पेरेंट्स समझे तो कि मार्किंग के पीछे ना भागे, एक्सीलेंस के पीछे भागे, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी. जी. और मैं अक्सर जब भी मेरा टॉपिक है किसी मेरे गेस्ट के साथ एजुकेशन पर होता है, मार्क्स पे होता है, तो मैं ये बात बहुत रिपीट करती हूँ. मैं आपके साथ भी रिपीट करूँगी कि यहाँ मैं ये बताती हूँ कि कॉम्पिटेंट होना और पोजीशन लेना ये दो अलग चीज़ें हैं. मैं एक आम सी लड़की, मतलब मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं आते थे, मैं 70 से कभी ऊपर गई नहीं,
میں 70% سے کبھی اوپر گئی نہیں اور مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بتاتے ہوئے، لیکن میرے ساتھ ایک لڑکی جو بڑا اچھا پڑھتی تھی اور اس نے شاید گریجویشن میں اس نے پورے کالج میں جو بیچز ہمارے ہوتے تھے اس میں اس نے جو ہے وہ 3rd یا 4th پوزیشن لی. شی از ویری کمپٹنٹ. لیکن جب ہم جو ہے وہ پروفیشنل فیلڈ میں آئے تو وہ میرے انڈر 3 سال ایز اے کوآرڈینیٹر رہی اور میں اس کے ساتھ ایز اے پرنسپل. سو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. بالکل کسی نے ڈگری نہیں دیکھی، کسی نے اس کی پرسنٹیج نہیں دیکھی. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک کہہ رہی. میں بھی یہی بات شیئر کرنے والی تھی کہ جب آپ کے پاس ہائرنگز ہو رہی ہوتی ہیں، جب آپ لوگوں کے پاس جا کے اپنی مارک شیٹس دیتے ہو، یہ بات آپ کو بھی پتا ہوگا اگر آپ ماشاء اللہ پرنسپل ہیں تو، کہ آپ بس آپ بہت کم دیکھتے ہو. آپ بس یہ دیکھتے ہو کہ اس نے کون سی ڈگری لی ہے اور کس ایئر میں پاس کیا ہے. مارکنگ کی طرف تو جاتا بھی نہیں ہے کوئی کہ A+ لیا ہے، A لیا ہے یا کیا لیا ہے، وہ تو دھیان میں بھی نہیں ہوتا. تو مجھے اس وقت بھی بڑا دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس A+ کے پیچھے پیرنٹس نے اور بچے نے اور ٹیچر نے ایک عجیب سا سینیریو جو ہے نا وہ اس سے وہ گزرے ہوتے ہیں، اور جس کی آگے جا کے کوئی اتنی زیادہ اس چیزوں کو دیکھ نہیں رہا ہوتا. تو آئی تھنک وہی چیز میٹر کرتی ہے جو آپ نے بتایا، آپ کا کانفیڈینس کتنا ہے، آپ میں اسکلس کتنی ہیں. اور جو 21st سینچری ہے، اگر اس کو جا کے پیرنٹس تھوڑا سا پڑھ لیں تو شاید ان کا تھوڑا سا یہ چیز کا دھیان مارکنگ کی طرف سے ان کا ہٹے کہ بچہ اگر نارمل مارکنگ بھی لے رہا ہے، ایوریج بھی لے رہا ہے تو اٹس اوکے، بچے کو ایوریج مارکنگ لینے دیں، دوسری ایکٹیویٹیز میں بچے کو ڈالیں. کہ آپ جب 21st سینچری اسکلس کو پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو اسکلس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اندر یہ صاف کہہ دیا گیا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کے اندر یہ سافٹ اسکلس موجود ہوں گی. سافٹ اسکلس کو اگر آپ بغور دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ اسکلس انہی کی بہتر ہو سکتی ہیں جو کہ مینٹلی طور پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، مینٹلی طور پہ بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں. اور مینٹلی طور پہ کون لوگ شارپ ہوتے ہیں؟ مینٹلی طور پہ وہی شارپ ہوتے ہیں جو بہت خوشی کے ساتھ اپنے ایکسپریشنس کو پوری طریقے سے کھل کر جیے ہوتے ہیں. تو ایک بچہ جو ہے، جب ایک بچہ کھل کر جیا ہوتا ہے نا بچپن سے لے کے اپنی 15 16 17 سال کی عمر تک، اس بچے کی پرسنالٹی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ بچے کو بالکل سپریس اگر کرنا شروع کر دیں گے، اب 4 5 سال کی عمر سے اس بچے کی پرسنالٹی بالکل ڈفرینٹ ہوگی. تو اس بچے کو کھل کے جینے دیں، ایکسپریس کرنے دیں خود کو دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر. فیل نہ ہو بس اتنا خیال رکھ لیں. بٹ اگر ایوریج مارکس لے رہا ہے، دوسری چیزوں میں آپ کو وہ بہت سالڈ دکھ رہا ہے، تو اس پہ آپ خوش ہوں. اس کی جو اچیومنٹس ہیں، اگر وہ کوئی ڈرائنگ کر رہا ہے، وہ کوئی پیانو بجا رہا ہے، وہ کوئی یوگا بہت زبردست کر رہا ہے، کوئی ایکسرسائز بہت، اس میں اس کو اپریشیٹ کریں. اس سے اس بچے کی وہ اسکلز ڈیولپ ہوں گی جو 25 سینچری کی اسکلز ہیں، جس میں کانفیڈینس ہے، جس میں ایموشنل انٹیلیجنس ہے، جس کے اندر کریٹو تھنکنگ ہے، جس کے اندر پرابلم سالونگ ہے. یہ تمام چیزیں کب ہوں گی بچے کے اندر ڈیولپ؟ جب کہ وہ اپنی لائف کو بہت زبردست کھل کر اور بالکل فریڈم کے ساتھ جو ہے اس نے جی ہو اپنی 14 15 سال کی ایج. جی میں وش یہ تو ہم دونوں کی اور شاید ہمارے جیسے جو اور بھی لوگ جن کا انٹریکشن پیرنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو ہمارے دل کی بھڑاس ہے جو ہم آج نکال رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا فیس کرتے ہیں، ہم بنانا کیا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم آپ کے ڈر کی وجہ سے، بیکاز آپ ہمارے کلائنٹس ہیں، آپ کی پروڈکٹ ہمارے پاس، یعنی بچہ ایک پروڈکٹ ہے، تو ہمیں ہم لوگ آپ کے ساتھ پریشر میں رہتے ہوئے ہم اس طرح وہ کام نہیں کر پاتے جو ایکچوئل آج کل کی نیشن کو ضرورت ہے. سو یہ تو اچھا ایک دل کا جی. جی سدرا، میں یہاں پر آپ کی ایک بات سے وہ پوائنٹ نکل جائے گا، میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ پیرنٹس کو اچھا چلے ہم ان کو بھی ایک طرح سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے. ان لوگوں کو شاید لاجکس چاہیے. وہ یہ سمجھ سکتے ہیں پیرنٹس کہیں نہ کہیں کہ اگر کوئی ٹیچر یہ بات کر رہا ہے تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کر رہا ہے. مے بی ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے. تو آئی تھنک کہ ہر اسکول کے اندر نا سائیکولوجسٹ ہونا چاہیے، ایک کنسلٹنٹ ہونا چاہیے جو کہ اپنی ایجوکیشن سے پیرنٹس کو اس بات کی لاجکس دے سکے کہ آپ کے بچے کی مینٹل گروتھ اسی طریقے سے ہوگی. اگر آپ اس طریقے سے اس وے کو نہیں اپنائیں گے تو آپ کے بچے کی مینٹل گروتھ اچھی نہیں ہوگی، اور وہ میٹرک میں انٹر میں تو شاید آپ کو A+ A1 لا دے، لیکن وہ لائف میں جو ہے وہ اتنے اچھی اچیومنٹس نہیں کر پائے گا جتنی ایک اچھے اور گروم مینٹل ہیلتھ والے بچے کی ہوگی. تو آئی تھنک کہ ٹیچرس کو اور جو سائیکولوجسٹ ہیں ان لوگوں کو آپس میں مل کر ایک پورا ایک سائنٹیفک طریقے سے پیرنٹس کو یہ بات سمجھانی چاہیے، تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کر رہے ہیں یا پھر کوئی اپنی طرف سے کوئی ریزنس دے رہے ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کرنا. تو ایک پراپر طریقے سے آئی تھنک اس کام کو لے کے چلیں تو آپ پھر شاید پیرنٹس کو
وہ اس بات سے یقینی طور پہ اگری بھی کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ لیکنگ ہے ٹیچرس کی طرف سے, پرنسپلس کی طرف سے, کہ اگر وہ اس چیز کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اپنی طرف سے نہ بلکہ باقاعدہ ایک پروفیشنلس کو لے کر ان کو سمجھائیں, تو میں اور مجھے امید ہے کہ پھر پیرنٹس کو سمجھ میں آئے گی بات. انشاءاللہ بالکل آئے گی, اور اسی امید پر جو ہے وہ آج یہ سیشن رکھا گیا. اسی امید پر بہت سارے سیشن ہوتے ہی رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. مے بی اس پینڈیمک کے بعد بہت سارے چینج آئے, کیونکہ پیرنٹس کی خود بھی ریسرچ چل رہی ہوگی اپنے بچوں کو لے کر. ان شارٹ میں اب آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گی, اور امید کروں گی کہ جنہوں نے دیکھا ہے ہمارا یہ سیشن سنا ہے وہ ضرور اس پہ عمل کریں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں ایک اچھا پیرنٹ بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. جی بالکل شکریہ آپ کا بھی بہت بہت کہ آج آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا. اور یہ سب جو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, میں پھر یہی بات کہوں گی کہ یہ ہمارے اپنے کوئی الفاظ نہیں ہے. ہم ایک ریسرچ بیس کے اوپر, ہم ایک سائیکولوجیکل فیکٹرز کے اوپر ہم نے بات کی کہ اس کے کیا کیا اثرات نکل سکتے ہیں. تو آپ لوگ بھی خود سے اگر ہماری باتوں سے صرف آپ کو ایک آئیڈیا بھی مل رہا ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری بات کو جو ہے نا آپ منوان تسلیم کر لیں, بلکہ آپ خود جائیں, ریسرچ کریں اور ان چیزوں کو دیکھیں. جب آپ خود بخود ریسرچ آپ کی ہوگی, آپ ان سائیکولوجیکل پیٹرنس کو سمجھیں گے, تو یقیناً آپ بھی اس بات سے اگری کریں گے, اور پھر آئندہ سے اس تربیت والے سلسلے کو ہم زیادہ پروموٹ کر پائیں گے بنسبت انفارمیشن والے سسٹم سے ہم باہر نکلیں اور تربیت والے سسٹم میں ہم زیادہ ہیں. جی سدرا. ٹرو. جی اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی میں آپ سے, اور آپ نے سچ میں بہت اچھی باتیں کی اور بہت انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. اوکے جی, انشاءاللہ. اللہ اوکے, حافظ. اللہ حافظ, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Thank you everyone. Thank you for watching this video. Enjoy your requests for messages, comments or emojis. In the end, this interview series is sponsored by Rehan Foundation and Institute of Peace. انشاءاللہ دوبارہ بھی ملاقات ہوتی بہت جلد ایک اور گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.